بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ نعمتیں ہمارے حق میں بہت زیادہ بہتر بھی ہوتی ہیں اور ہمیں بہت سارا فائدہ بھی دیتی ہیں۔ اور جہاں یہ نعمتیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں وہیں پر ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا تو یقینی بات ہے کہ ہماری ان نعمتوں میں اور زیادہ برکت دے دی جاتی ہے، ان کو اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، ان کے ملنے کے اور زیادہ راستے اس کو ہموار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ناشکری کریں تو جہاں ہم سے یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں وہیں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، ہماری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ان میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم تسبیحات کثرت سے کریں، اور اس میں الحمدللہ اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ کریں۔ کسی بھی کام کے بعد، کوئی بھی نعمت استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مجھے میسر کی۔ اور اس میں شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر ہم صرف الحمدللہ کہتے ہیں اور عبادت سے دور رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کر پوچھتی ہیں اللہ کے نبی، آپ کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف کر دیے، یعنی پہلی بات تو آپ کے گناہ ہیں ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی موجود ہو یا آئندہ کبھی ہونے والا ہو تو اللہ نے تو وہ بھی معاف کر دیا آپ کا، پھر بھی آپ رات کو اٹھ کر اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، شدید جو ہے وہ آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے اتنی بڑی نعمت مجھے دے دی۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ جو نعمتیں دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شکر کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور لمبا لمبا قیام کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرو، یہ شکر کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا بتایا ہے، اور وہ یہ کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہے، مال میں تم سے کم ہے، عہدے میں تم سے کم ہے، حسن میں تم سے کم ہے، اور مختلف نعمتوں میں تم سے کم ہے، جس کو تم سے کم نعمتیں دی گئی ہیں اس شخص کی طرف دیکھو، اور اس شخص کی طرف تم نہ دیکھو جو مال میں تم سے زیادہ ہے، جو حسن میں تم سے زیادہ ہے، اور وہ شخص جو عہدے میں تم سے بڑا ہے، جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں، اس شخص کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو نعمتوں میں ہم سے کم ہیں، تاکہ ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور ایک شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی، میں اپنے دل میں نرمی لانا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہی کہا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان تمام طریقوں کو اپنانا چاہیے، تسبیحات کے ذریعے بھی، عبادات کے ذریعے بھی،
اور ایسے لوگوں کا خیال رکھ کر بھی جو نعمتوں میں ہم سے کم ہے اور انہیں جن چیز کی ضرورت ہے وہ چیز مہیا کر کے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔